حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ولادت دا دن منانا سوچ دے نے نا آندھنے تُسی تے ماندے ہی نہیں، تُسی تے ماندے ہی نہیں، اسی تے منن والیاں چوں بھائی، تاں اسی شرینیاں پکائیاں نے، تاں اسی جناب دعویٰ پہ کرنے کہ اسی بھی جشن مولود کعبہ مناندے پہ ہیں۔ میں نے دس آمنت باللہ، اللہ تے ایمان پکا ہوئے تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چیخا دے اندر جلائے جان، کلے ہون، تن تنہا ہون، تمکیاں دتیاں جان، ڈرایا جائے، ایک سیڈ تے پوری قوم ہوئے کہ ابراہیم تو اگر مسلمان آمنت باللہ تے پکا ہوندہ نا تے کسے نجومی دے سامنے سر ساٹھ کے نہ بیٹھا ہوندہ۔ دین مسجد تک، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں ہے، مسجد کے دروازے سے باہر انگریز کی حکومت، مسجد میں سجدہ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دین ہے بس۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں، شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمینہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات، صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا کہ اللہ حکم الحاکمین نے سانو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا۔
اور رب العالمین نے اس اسلام دے واسطے، ایمان واسطے، دین واسطے، عقیدے دے واسطے کچھ حدود بنائیاں نے، انہاں حداں نوں کراس کرنا درست نہیں۔ میرے بھائی، اسلام دے نال مخلص ہونا، اسلام دے نال جڑ جانا، اسلام اور ایمان دے نال پکے رہنا، اس دا نام مسلمان ہے۔ میں لفظ پھر رپیٹ کر دیاں، اسلام نال، دین نال، ایمان نال، عقیدے نال پکے جڑے رہن دا نام اسلام ہے۔ اپنے خواہشات تے چلنا، اپنیاں مرضیاں کرنیاں، اے اسلام دا سبق نہیں۔ اس واسطے رب العالمین نے کلام حمید دے اندر فرما دیتا ہے نا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلے لفظ نے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان دے پیچھے نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تاڑا کھلا دشمن ہے، اس نے تانوں بہکانا پھسلانا۔ آج جس عنوان تے بات کرنی ہے نا، گل کرنی ہے، وہ عنوان ہے کہ ایمان میں بگاڑ کیوں؟ یعنی ساڑے ایمان دے اندر بگاڑ آندہ کیوں ہے؟ کس وجہ تو اسی ایمان دے اندر کمزور ہونے، عقیدے دے اندر کمزور ہونے، کس وجہ تو اسی مسلمان 313 ہو کے ہزاراں دے لشکر نال ٹکران والے سی، آج 6 ارب ہو کے بھی کسے نال ٹکرا سکدے نہیں۔ وجہ کی ہے؟ ایمان میں بگاڑ ہے، اسلام میں ہم نے بگاڑ ڈال دیا ہے، ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ان میں بگاڑ ہے۔ تو یہ بگاڑ آتا کیوں ہے؟ یہ بگاڑ آتا کیوں ہے؟ کہ ہم اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، صرف رٹا، صرف رٹا۔ وہ بچپن تو لاگ کے پڑھ دیا سے نا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، جن دے کو بھی سنو یہ سنان دے سارے نے، لیکن ان کا مطلب کی ہے نشتہ، کسے نہیں پتا بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پڑھے آتے ہیں، لیکن اس آمنتو دا مطلب نہیں پتا، اس ایمان دا مطلب نہیں پتا، آمنتو باللہ دا کی مفہوم نکلتا ہے نہیں پتا، نہ پڑھایا گیا نہ سکھایا گیا، تے نہ ہی کوئی سکھانا چاہندہ سی، تے نہ اسی سکھنا چاہندے سا، کیونکہ ساڑی عادت بنی ہوئی ہے کہ دین مسجد تک، دین مسجد تک، مسجد کے دروازے سے باہر نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے سے باہر انگریز کی حکومت، مسجد میں سجدہ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے دین ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی دسیا جے سانو یہی دین دیتا سی کہ صرف مسجد تک محدود کر دیا جائے، اس تو باہر نہیں جان دینا۔ حالانکہ آمنت باللہ، اسی کیا کہ اللہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے باللہ کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو داتا ہے، تو دستگیر ہے، تو حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اللہ سب بگڑیاں بنانے والا تو ہے۔ اگر اے پڑھیا ہوندہ، سمجھیا ہوندہ، تے کوئی مسلمان کسے ننگے
دڑنگے ملنگ دے سامنے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑا ہوندا. میں کوئی جھوٹ تے نہیں کہہ رہا. ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑا ہوندا کہ ملنگ صاحب آپ نے کرم کرنا ہے. اور تو اللہ نال وعدہ کیتا آمنت باللہ کہ اللہ میرا یقین تیرے اوپر ہے، ایمان تیرے اوپر ہے، پھر اگر مسلمان ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ اگر مسلمان آمنت باللہ تے پکا ہوندا نا تے کسے نجومی دے سامنے سر ساٹ کے نہ بیٹھا ہوندا. کسے بھی پرانے قلعے تے چلے جاؤ نا، پرانے کسی درگاہ تے چلے جاؤ، تانوں روڈ تے بیٹھے نجومی نظر آن گے. انہوں نے ایک پوسٹر لایا ہوئے گا بڑا سارا، پیچھے رکھیا ہوئے گا، اگے طوطا رکھیا ہوئے گا، کوئی خطوط رکھے ہوں گے جی تمہاری قسمت کے حوال انہوں نے بتانے. اگر آمنت باللہ ہے اوتھے 300 روپیہ یا 500 روپیہ پتی لا کے تے اوندے کولو قسمت دے حوال پہ پوچھدا ہے، ہاتھ دیاں لکیراں پہ تکاندا ہے، جاندا ہے دعویٰ کی کیتا ہے بچپن چو مسیحتے پڑھیا سی آمنت باللہ، لیکن ہن عقیدہ کی پیش پیا کردا ہے کہ اس نجومی نے دسنا ہے کہ میرے نصیب کی نے، یا طوطا پھردا اس طوطے نے دسنا ہے، جیڑا خاتوں نے طوطے نے کڑ لیا وہی میری قسمت ہے، انہیں طوطے نے میری نصیب نو لکھنا ہے، بنانا ہے، دسنا ہے. اور پھر آمنت باللہ کا ہے او میرے بھائی نہیں. آمنت باللہ دا اصل مفہوم محمد الرسول اللہ نے ادا کیتا ہے کہ پورا اہل مکہ، پورا عالم کفر مقابلے دے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا کھڑے نے، نہیں ہاتھ دیاں لکیراں ویکھیاں، نہیں کسی نجومی نو جا کے تکایا، بلکہ کیا ہوتا وہی ہے آمنت باللہ کہ جس تے میرا ایمان اور یقین ہے وہی ہوئے گا. اے مٹانا چاہندے نے، میرا رب مینو اٹھانا چاہندا ہے. تے انشاءاللہ ورفعنا لک ذکرک، نجومیوں والی بات نہیں ہوئی، لکیروں والی بات نہیں تھی، ہوا واقعتاً وہی جو میرا رب چاہتا تھا. تے اس واسطے آمنت باللہ اللہ تے ایمان پکا ہوئے تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چیخا دے اندر جلائے جان، کلے ہون، تن تنہا ہون، تمکیاں دتیاں جان، ڈرایا جائے، ایک سیڈ تے پوری قوم ہوئے کہ ابراہیم تو ساڑھے پیو دادے نو گالیاں نہ دے، برا پلا نہ کہہ، تے ما وجدنا علیہ آبانا، اسی پیو دادے دے دین تے چلنے ہاں. لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اگر حقیقی آمنت باللہ تے عمل کیتا تے گھبرائے، پریشان، آگ دا اتنا بڑا چیخا جلایا گیا، کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں. وہ ظالم بھی جان دے سن کہ انسان نو جلان واسطے تو چھوٹی جی آگ ہی کافی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام واسطے اتنا چیخا کیوں جلایا گیا؟ انہوں نے یقین سی کہ اے کوئی چھوٹی موٹی ہستی، وہ وڈی گل عقیدہ ہوندا ہے، وڈی گل نظریہ ہوندا ہے، انسان مٹ جاندا ہے، عقیدہ اور نظریہ نہیں مٹدا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو وقت آیا ہے، موت بھی آئی ہے، چلے بھی گئے ہیں، لیکن عقیدہ آج بھی زندہ ہے. تو اس واسطے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا، آگے چھ جلنا منظور ہے، لیکن آمنت باللہ دے نال بے وفائی منظور کوئی نہیں. میرے بھائی آمنت باللہ تے کامل یقین ہوئے نا، کامل یقین ہوئے تے بندہ کتے بھی بہک سکدا، در در تے جاندہ. اور یقین جانو اگر سکھنا ہے نا رب دا دین تے قرآن و حدیث تو سکھو، جتنے ذہنی اشکالات نے سب ختم. جدو کیا سیکھیا ہے نا آمنت باللہ کہ اللہ تجھ پہ یقین ہے، تجھ پہ بھروسہ ہے، تجھ پہ اعتماد ہے، اس تو بعد اسی اللہ دے سامنے یہ عقیدہ پیش کر دیتا ہے کہ اللہ حاجت روائیاں مشکل کشائیاں ابراہیم کے بس کی بات نہیں ہے.
عیسیٰ علیہ السلام حاجت روائیاں مشکل کشائیاں نہیں کرتے جیسے عیسائی ان سے مانگتے ہیں. اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے جیسے یہودی ان کو مانتے ہیں. اللہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ کی ذات پاک تک آمنت باللہ. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی پیغمبر بھی بگڑیاں بناتا جے پھر آمنت باللہ بھروسہ اللہ تے جے پکا ہو جائے تے پھر کوئی مسلمان بت دے سامنے شری نہیں چڑھائے گا, بت دے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائے گا, کسے ٹہری تے کسے درخت دے سامنے کسے بیری دے سامنے چولی پھیلا کے کبھی بیر ڈگے گا تے پتر جے پتا ڈگیا تے تھی وہ عقیدہ رکھے گا. اس واسطے کہ آمنت باللہ کمزور اندہ مانا جانیا نہیں, کسے سمجھایا نہیں, اسی سمجھن دی کدی کوشش کیتی نہیں. اسی یہ سمجھیا کہ ایک بچہ پیدا ہویا انہوں رٹا دیتا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, بس بچہ ہویا جوان تے 20 سال دا ہو گیا, شادی دا ٹائم نہیں لگیا, ہن جناب 30 سال دا ہو گیا, مسیں جا کے 35 سال دے عمر دے اندر ٹائم لگ گیا. ہن مولوی صاحب نوں بھی فکر پہ گئی ہے کہ اندہ تو ایمان کچا ہے. انہوں نے نکاح تو پہلے آکھیا پڑھ 6 کلمے, انہیں آکھیا گو پڑھا, میں نہیں سنا سکتا نال مینوں پڑھا 1000 روپے لینا نہیں ہو. تو انہیں بھی 1000 دے چکرے چپ کر کے کلمے شروع کرا چھڑے اور ایمان دیاں صفتاں بھی نال پڑھا چھڑیاں. لو ہن 30 سال دی زندگی یا 35 سال دی زندگی پچھو صاف, نہ مولوی نو پتہ ہے میں پڑھایا کیے تے نہ دلہے صاحب نو پتہ ہے میں پڑھیا. آمنت باللہ ہوندا کنجدا ہے جویں دا مولوی نے پڑھایا تے اونے جیندا سمجھیا خسرے سامنے کھڑے نے, ٹول والے سامنے کھڑے نے, باجے والے سامنے کھڑے نے تے مولوی صاحب نے کہہ آمنت باللہ, وہ بھی آندا آمنت باللہ, پتہ دوواں نو کوئی نہیں کہ اسی اللہ نال دھوکھا پہ کرنے. تے میرے بھائی انج نہیں دین اسلام دا نا نہیں کہ اپنی مرضی دا اپنے مطلب دا. ایتھے میں کئی دفعہ بھی آندا ہونا کہ اتنا دا کہ مرد واسطے سونا حرام ہے تے لیکن وہ 1000 دی برکت انج دی ہے, وہ 1000 روپیہ جڑا لبدا ہے نکاح دا کہ مولوی صاحب یہ دا کیا ہے, یہ انگوٹھی اتار دیں, اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں, جب نکاح ہو جائے گا پھر اٹھا کے پہن لینا. مولوی صاحب تو انج کیوں نہیں آندا کہ پتر اے جڑی سونے دی انگوٹھی پا کے آیا میرے نبی نے حرام کیتی ہے. آمنت باللہ جڑا میں تینوں پڑھایا اللہ تے یقین دا مقصد ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ دے تھرو جے نو حرام کرتا ہے تے تیرے واسطے جائز, کیونکہ ڈارے جے میں گل کرتی تو 1000 نہ ٹر جائے. وہ 1000 بچا لیا, ایمان گیا, اسلام گیا, دین گیا. اور میرے بھائی آمنت باللہ اللہ دے نال ایمان پکیا رکھیا کرو. اور اس تو بعد ہر پیغمبر ہر رسول ہر نبی دا احترام اور ایمان تاڑا ہوندے تے ہونا چاہیے, ہر صحابی تے ایمان ہونا چاہیے, ہر تابعی چو جڑا اللہ دا نیک ولی ہے ہوندے تے ایمان ہوئے. تبا تابعین محدثین سب دا احترام کرو, جتنے بزرگ گزرے نے سب دا احترام کرو, ولیاں دا احترام کرو, لیکن کسے نو بھی حاجت روا نہ بناؤ. یہ تانوں کوئی آکے نا کہ تسی یار علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو آندے تے کھلے دل نہ لاکھ دیا کرو کہ میں علی مشکل کشا تا نہیں آندا کہ میں نو آمنت باللہ نے روکیا ہے, میں نو آمنت باللہ نے روکیا ہے کہ بھروسے اس پہ ہیں, اعتماد اس اللہ پہ ہے, یقین اس اللہ پہ ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بھی نے, ولد ولی بھی نے, نیک صحابی بھی نے, نبی علیہ السلام دے جانشین بھی نے, نبی علیہ السلام دے خلیفہ رابع بھی نے, لیکن ساریاں شانہ اور عظمتاں پان دے باوجود
علی مشکل کشا نہیں. یہ بھی تہاڈا ایمان کمزور ہے تو جناب ساڈے مسلمان ہی پھرتے ہوندے نے. مسلمان ایک سائڈ تے دوسرے لوگ نے جڑے جناب منا رہے ہیں جشن مولود کعبہ. جشن مولود کعبہ. آج ان کے گھر میں شرینیاں بنے گی, سیویاں بنے گی, میٹھا بنے گا. کیوں جی؟ آج 13 رجب ہے, جشن مولود کعبہ ہے. ادھروں ساڑھے سنی بھی شروع ہوئے ہوندے نے. کیوں کہ کوئی رافضی کانے چ پھوک چھڑ دا ہے, وہ آندا ہے بات سنیں بات سنیں. اگر آپ جشن منا لیں گے نا 23 رجب کا, تو اگر بیٹا نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا, دکان نہیں چلتی وہ چلے گی. تو اس لالچ چاہ کے ساڑھے مسلمان ویر نے بھی رسم ہونا دی, رواج ہونا دا, اور انہیں بھی کیک بنا لیا ہے, شرینیاں بنا لیاں نے, اتے جشن مولود کعبہ لکھ دیتا ہے. اور انہیں بھی جناب و قوالی سن کے جذبات آ گیا کہ کعبہ وہ ہے جس کو رونق مولود کعبہ رہ دی. وہاں دے سی کعبہ آباد ہی نہیں سی ہونا جی حضرت علی المرتضیٰ کعبہ دے وچ پیدا نہ ہوندے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی المرتضیٰ نال ساڑا کوئی اختلاف نہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن جیڑا میرے علی دے نا تے غلط عقیدہ دسے گا انہوں اسی علی والا عقیدہ دساں گے. حضرت علی المرتضیٰ دا عقیدہ سو جاؤ, بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی اٹھا لو. حضرت علی آندے نے مینوں میرے نبی نے ڈیوٹی لائی سی, میرے نبی نے میری ڈیوٹی لائی سی کہ اگر قبر نو ایک بلش تو اتے ویکھیں علی انہوں مٹا دے. علی انہوں تو آج حضرت علی کی قبر پہ کیا ہے, ان کے ناموں پہ کیا ہو رہا ہے؟ عمارتیں ہیں اوپر, درگاہیں بنی ہوئی ہیں, میلے لگتے ہیں, ٹھیلے لگتے ہیں, نام علی المرتضیٰ کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بھئی خالص علی کی بات کرو نا. وہ خالص اور مخلص اسلام کے ساتھ جو علی تھے وہ تو کہتے تھے میرے نبی نے یہ دین بتایا ہے کہ اگر ایک بالش سے اوپر قبر کو دیکھو تو اس کو برابر کر دو. کیوں؟ اس واسطے کہ شریعت دی حد دے, اس تو اتے وداؤ گے پھر تسی پکی بناؤ گے, پھر ماربل لاؤ گے, دل مطمئن نہیں ہوئے گا, پھر سراندی والی سائڈ تے مینار بناؤ گے, پھر ایڈی وڈی لے آکے پگڑی رکھو گے, دل مطمئن نہیں ہوئے گا, پھر اس کے اوپر کمرہ بناؤ گے, دل تشفی نہیں ہوئے گی, پھر خوبصورت اتے گنبد بنے گا کمرے دے اتے, جی فلان سرکار دا گنبد ہے, او جناب سرکار گنبد بن جائے گا. اس گنبد تو بعد پھر اس درگاہ دا نام رکھ دیتا جائے گا, یہ جی داتا ہے, یہ جی دستگیر ہے, یہ جی غوث اعظم ہے, پھر وہ نام ہوگا. نام تو پھر آج کل تے عجیب و غریب بھی بیچے گئے نے, پیپسی والی سرکار, فلان سرکار, چکھڑ شاہ. وہ چکھڑ شاہ تو میں خود پتہ نہیں ہزاراں دفعہ دیکھیا ہے, کیونکہ ساڑھے جامعہ تو تھوڑا ہی دور ہوندہ سی. نا چکھڑ شاہ صافی بالکل کلیئر نا چکھڑ شاہ, پتہ نہیں انہوں نے کوئی نیری کوڑی سی جن دی وجہ تو انہوں نے نا چکھڑ شاہ رکھ دیتا گیا. میرے بھائی اسلام او دین ہے جن دے شک و شبہ کوئی نہیں. جدو اسی اسلام تو رو گردانی کیتی, اسی اپنے آپ نو آزاد سمجھیا, تے پھر اسی چل دے گئے, تے پھر اوہی یہود و نصارہ دی روش نو اسی اختیار کر لیا. میں ایک دفعہ نا تجزیہ بھی کیتا سی, میں نا کچھ پکچراں لائیاں انٹرنیٹ تو, عیسائیوں کا قبرستان, عیسائیوں کا, میرے سامنے پکچراں آئیاں, خوبصورت قبراں, سنگے مرمر لگیا ہویا, ماربل لگیا ہویا, تے وہ بھی بڑی بہترین رگڑائی ہو کے, پھر جناب انہوں نے سیڈاں تو پکی کر کے وچوں کچی رکھ کے اندے سونے پھول بھوٹے لائے ہوئے نے, تے قبر پئی چمک دیئے, تے خوشبوواں پئیاں آندیاں. ایک انہاں دا قبرستان ہے عیسائیاں دا. پھر میں ساڑھے پاکو ہند دا قبرستان کڑیا, تے او بھی ویکھیا, اوتھے بھی خوشبوواں بھی نے, اگر بتی بھی لگی ہوئی ہے, جناب خوبصورت پکیاں
تے سراندی گنبد بھی تے اون جی وہی روش سائڈا تو پکی وچوں کچی اون دے پھر پھول گلاب دے تے یہ چیزاں لائیاں ہوئیاں. اگر زیادہ نہیں تے دونوں قبرستان 98% آپس رل دے سن. پھر میں پوچھا کہ دسو ہون جنت البقیع دا قبرستان کیسا ہے؟ سامنے آیا. پھر میں کیا حقیقی مسلمانہ دا قبرستان جنت البقیع جس دی بنیاد محمد الرسول اللہ رکھی اور جس دی بنیاد اج بھی اونجی موجود اونج ہی قبرہ موجود بلشت مطابق صرف نشانی واسطے سراندی سائڈ تے پتھر موجود. مسلمانہ دا قبرستان کوئی شک نہیں کر سکتا. صحابہ اندر دفن، تابعین دفن، تابع تابعین دفن، محدثین دفن، خلفاء دے اندر عثمان غنی دفن، فاطمہ الزہرا بھی دفن. لیکن قبرستان مسلمانوں والا ہے. اور ہمارے پاکستان کا قبرستان، اور ہم بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھی قبرستان کیا ہے؟ مسلمانوں والا. لیکن میچ کس سے کر رہا ہے؟ عیسائیوں سے. حق کی بندا سی میچ کردہ محمد الرسول اللہ دے قبرستان دے نال. اسے موقع دے میں اسلام پیش کرنا ہو فیصلہ آباد دا جڑا پنڈ ہے پتہ نہیں 496 یا واللہ عالم کی پنڈ دا نمبر ہے 496 غالباً. اوتھے ساریاں قبراں کچیاں، ساریاں قبراں پکی کوئی بنا سکدا نہیں. ہاں اس قبرستان تے اگر کوئی صحافی گیا ہے، کوئی اینکر گیا ہے، کوئی بھی جناب پاکستان دا وڈا دانشور گیا ہے تو انہیں جدوں اس قبرستان نو ویکھیا ان دا تصور گیا ہے مکے تے مدینے وال. اور حقیقی دین مکے تے مدینے وال دا ہے، مدینے دا ہے. اور بڑے بڑے جناب صحافیاں گالتے کیتی لیکن اے نہیں دسیا کسے نے بھی کہ اس پینڈ نو اے اعزاز حاصل ہے. میرے تے سکے بڑے پائی نا اوتھے تقریباً 24 گھنٹے رہ کے پھر واپس گھر گئے نے. انہوں نے سارا نظام دیکھیا. وہ آندے نے کہ ایک بھی گھر کسی اور مسلک دا نہیں، سب دے سب مکے مدینے والے دین والے نے، سب دے سب اہل حدیث قرآن و سنت نو فالو کرن والے. اس واسطے قبراں سب کچیاں. اور میرے بھائی آمنت باللہ، اگر اللہ دے نال پختہ ایمان اور یقین رب تے نا تے پھر رب تے چھڑ دیو، رب تے چھڑ دیو. اپنی منمانیاں نہ کرو، اپنی مرضیاں نہ کرو، اپنے مزاج نو نہ دیکھو، خاندان نو نہ دیکھو، بڑے بھائی نو فلاں نو رشتہ دار نو مامے نو چاچے نو نہ دیکھو کہ اسی جناب قبر پکی نہ کیتی تھی ماما ناراض ہو جائے گا یا دادا منجی تے پیا ہے وہ غصے ہو جائے گا کیونکہ انہیں آرڈر چھڑیا ہے. انہوں نے کہو دادا جی تاڑا احترام اپنی جگہ، لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے سب تو شان اچھی ہوندی ہے. میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل مننی ہے کیونکہ مسلم دے اندر حدیث پاک ہے لا یجسس القبر، قبر کو پکا نہ کیا جائے. تے لہٰذا اسی کرنا کوئی نہیں. میرے بھائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو گل نکلی ہے نا، کہ حضرت علی المرتضیٰ دا ایسا مزاج نہیں سی. حضرت علی المرتضیٰ پکے اہل توحید، پکے اہل سنت کہہ سکتے ہو، پکے اہل الحدیث بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ وہ پکے قرآن و سنت منن والے سن. انہاں دا مزاج نہ انہاں ملنگاں والا سی، نہ اے ذاکرین والا سی، اور نہ جو پاک و ہند دے اندر اسی نظام بنایا ہوا ہے جو تعارف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیش کیتا ہے اس دے ایک ذرہ بھی اندے نال میچ نہیں سی کردا. جاؤ ثابت کر دیو کسے صحابی ایک نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوئے علی مشکل تے ایتھے جڑا ملانگ بول دا اب تھلوں جو آواز کر دیں علی مشکل، عجیب جہاں مزاج ہوندہ بھی. تے بھائی دین ہوئے جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے. اچھا باقی گل ہے کہ ساڑھے سنی پولے پالے بھائی جڑے نا کچھ وہ جدوں انہاں نو ویکھ کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ولادت دا دن منانا سوچ دے نے نا آندھنے تُسی تے مان دے ہی نہیں، تُسی تے مان دے ہی نہیں.
اسی تے منن والیاں چوں بھائی، تاں اسی شرینیاں پکائیاں نے، تاں اسی جناب دعویٰ پہ کرنے کہ اسی بھی جشن مولود کعبہ مناندے پے ہیں۔ میں نے دسو اونا معصوم سنی پائیاں دے سامنے میرا سوال ہے، ولادت ابو بکر صدیق کی آئی ہے یا نہیں؟ ابو بکر صدیق دی ولادت آئی؟ کسے سننے نو نہیں پتا۔ عمر فاروق دی ولادت آئی؟ کسے سننے نو نہیں پتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت آئی؟ کسے سننے نہیں پتا۔ نہ سیمیاں پکیاں، نہ شرینیاں پکیاں، نہ دیگاں چڑیاں، لیکن چوتھے تے آکے سب کچھ ہویا۔ اس دا مطلب ہے دین ساڈا نہیں، اسی ویکھو ویکھی شروع کیتا ہے، ویکھو ویکھی شروع کیتا ہے۔ ایتھے میں یہ بھی مثال دینا ہونا کہ بھائی اگر تسی آندے ہو کہ علی مشکل کشا کہنا یہ محبت کی علامت ہے، تو کبھی کسی آپ نے ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے پیارے بھائی کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ جب علی کا نام تو لیتا ہے فوری کہتا ہے علی مشکل کشا؟ کدی انہیں کیا ابو بکر صدیق مشکل کشا، عمر فاروق مشکل کشا، عثمان غنی مشکل کشا؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں سنیں گے آپ۔ وجہ کیا ہے کہ صرف نام کے لیے ہم چاروں کو مانتے ہیں، لیکن کہیں گے وہ جو رافضی کہے گا۔ میرے بھائی اے مزاج درست نہیں۔ آمنت باللہ دے نال غداری ہے، اللہ تے جڑا ایمان اور یقین ہونا چاہیے دا سی اس دی اے خلاف ورزی ہے، سانو اس طرح کرنا چاہیے دا نہیں۔ اور آمنت باللہ و ملائکتہ، دوسرا سی وعدہ کیتا کہ اللہ ساڈا یقین ہے تیرے فرشتیاں تے، یقین ہے نا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے کہ ساڈے سجے تے کھبے فرشتے بیٹھے نا، لیکن یقین ہوئے چور چوری کرے گا، جھوٹا جھوٹ بولے گا، بے نماز رہے گا؟ اگر یقین ہوئے میرے کندھے آتے فرشتے بیٹھے نے اور شامی میری حاضری جانی ہے رب دی بارگاہ دے اندر کہ آج نہ فجر پڑھی، نہ زور پڑھی، نہ عصر پڑھی، نہ مغرب پڑھی، نہ عشاء پڑھی، رات نو میں بسترے چ پین لگیا، پھر ایک سگرٹ بکھائی ہے تے لمے لمے سوٹے لا کے تمہاں کڑ کے جناب ہن سون لگیا ہے، نہ پتہ ہے سون دی دعا کی ہے، نہ پتہ ہے اٹھن دی دعا کی ہے، نہ پتہ ہے کھان دے واسطے کی پڑھی دا ہے، کھانے تو بعد کی پڑھی دا ہے، کچھ پتہ نہیں، تے سن لو کہ آمنت باللہ و ملائکتہ، آندھا میرے اللہ تے بھی یقین ہے تے اللہ دے فرشتیاں تے بھی یقین ہے۔ جے یقین ہوندہ تے پھر جرم کردہ نہ، ساڑھے یقین چ کمزوری ہوندی ہے جن دی وجہ تو ساڑھے ایمان دے اندر بگاڑ پیدا ہوندہ ہے۔ اگر ایمان پکا ہوئے نا، بندہ بدعات خرافات نا تو بچدا ہوئے، تے پھر کدی بھی ایمان دے اندر بگاڑ آندہ کوئی نہیں۔ یہ تے میرے خیال ہے آج 14 یا 15 رجب ہے، اس تو بعد پھر تسی 22 رجب نو میں ایک اور بدعت اندہ بھی نام سنو گے جی، 22 رجب کے کونڈے ہوندے نا، 22 رجب کے کونڈے۔ اچھا ہے کی بھلا کی کونڈے کنوں آندے؟ کسی نے نہیں پتا کنوں آندے نے کونڈے؟ اچھا جی پھر تسی کیوں اپنا آئے نے؟ یارو فلانے نو ویکھیا سی، فلانے نو پیو دادے نو ویکھیا سی، لہٰذا وہ کر دے سنتے اسی بھی کر دیں۔ حالانکہ 22 رجب دے کونڈے دین دے کسے کونے چ بھی کوئی نہیں۔ میں چیلنج نال کہنا کہ فقہ جعفریہ دے اندر بھی یہ موجود کوئی نہیں۔ ہاں عرب ملکان جاندے رہو تو اتھے کونڈیاں دا نہ لو تو شاید جتیاں پہن، کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن تانوں جتیاں پہنیاں نے کہ اے برے صغیر دا ہے، اے کونڈیاں تو مراد ہے کچھ ہور ہی لیندہ ہونا ہے، اے کوئی شرک کرو ہے۔ اور جی میں ایک بزرگ میں نے ملے آندھے جی اسی گئے کویت، تو کویت سنیا سی کہ اے شعیب علیہ السلام دی قبر ہے، سنیا سی کہندے اتھے ایک عربی کو پوچھ لیا کہ بھئی اے قبر کندی ہے؟ تے وہ عربی اگو آندھا تینوں کی جندی بھی ہوئے قبر، ہادہ قبر، بس
بھی قبر ہے تے قبر ہے. انہیں آدھا میرے والے نے چہرہ جدو پرتیا نا میرے والے تو انہوں چہرہ سرخ ہو گیا. آدھا انتا پاکستانی؟ جی پاکستانی ہے. آدھا بس قبر قبر. غصے نال انہیں آکیا کیوں؟ انہوں پتا سی یہ پاکستانی انڈین جڑے نے اے قبر چاٹنے. انہوں پتہ لگتا گیا نا پیغمبر دی قبر ہے تو انہوں نے اتھے ہی جناب مٹی جیب پانی شروع کر دینی. تبرک ہے. تو میرے بھائی اس طرح اگر اتھے جاؤ تو ہو سکتا ہے کونڈیاں دا جو انہوں اتنا تعارف ہویا نا کہ اے بھی اللہ دے دین دے نال بغاوت ہے، دشمنی ہے، بدعت ہے، تو ہو سکتا جتیاں مارن لیکن کدی بھی کونڈے ثابت ہو سکتے نہیں نے. ہاں اس دے متعلقہ آندھنے نا بس اوقات بخاری پڑھ دے رہو، مسلم، ابو داؤد، نسائی حدیثہ سنان دے رہو، کسے نو سمجھ نہیں آندی. لیکن کہانی کسے نو سنا دیو تو ہو سکتا ہے وہ کہانی ایڈی ترقی کر جائے کہ ساڑھے وہم و گمان چ بھی نہ ہوئے. ایک کہانی ہے برے صغیر دے اندر یعنی ہندوستان چ ایک بندے نے 14ویں صدی دے اندر ایک کتاب لکھی. کی لکھیا؟ داستان عجیب. کتاب دا نام کی سی؟ میں تو کیا کہ فقہ جعفریہ نال بھی اندہ کوئی تعلق کیونکہ فقہ جعفریہ چوندی تے فقہ جعفریہ دی کتاباں پچھلیاں پرانیاں کسے چوندی نا. لیکن اے 14ویں صدی دے اندر داستان عجیب ان دے اندر وہ کہانی لکھ دا جی. امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے نام کی نیاز دے گا اگر اس کی جو حاجت ہوئی وہ پوری نہ ہوئی تو قیامت والے دن میرا گریبان ہوگا اس کا ہاتھ ہو گیا. تو ساڑھے پاک کو ہندے مسلمانہ نے سمجھ گیا اللہ جی گرنٹی لب گئی تے ہون چکی پٹی آؤ دیو نیازا. تے یار کسے دے کہن ڈال وہ 1400 سال بعد آ کے امام جعفر صادق رحمہ اللہ دے بارے گل پیا کردا ہے. وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ملے ملاقات ہوئی ہے انہاں دا زمانے والا ہے انہاں دے دور دا نہیں. اس دا مطلب یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ دا بھی دشمن ہے کہ جنہیں 1400 سال درمیان فاصلہ ہونے دے باوجود امام جعفر صادق رحمہ اللہ تے بھی الزام لان تو ریا. جی میں وہ امام جعفر صادق دا خیر خواہ کوئی نہیں تے مسلمانوں تاڑا بھی خیر خواہ کوئی نہیں جی. ہاں رافضی انہوں پروموٹ اس وجہ تو ضرور کر دینے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات اور او وفات تے خوشی منانا چاندے نے اور ساڑھے سنیاں تو بھی منوانا چاندے نے. تکیہ ہور دسنا ہور تے کرنا یہ تو پھر تسی بھی بخوبی سمجھ گئے ہو گے بخوبی سمجھ گئے ہو گے نا. ہونتے نہیں شاکریا ہونا دھمکیاں اسرائیل نو تے حملہ پاکستان تے دھمکیاں اسرائیل نو تے حملہ سعودی عرب تے اے چالاں ہوندیاں نے بھائی. انہاں چالاں تو سانو سب نو بچنا چاہیے اپنے ایمان نال سانو پکا رہنا چاہیے. اللہ تے اللہ دے رسول دے دین تے ساڑا یقین ہونا چاہیے. باقی بدعات تو بچ دیا ہویا خرافات تو بچ دیا ہویا اپنے عقیدے دی خرابی تو بچ دیا ہویا اسی اپنے ایمان نو برباد ہون تو انشاءاللہ بچانا ہے. اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.